الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہجری تقویم کے حوالہ سے ذو الحج کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں ہجرت کو بنیاد بنا کر جو
کیلنڈر شروع ہوا اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور اس کا آخری مہینہ ذوالحج ہے. شاید آج ہم اس کی آخری تاریخ میں ہوں یا کل ہوں. اس حوالہ سے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزرے ہوئے سال میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور جو نقصانات ہیں ان کی تلافی کے لیے آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس عزم اور جزم کے ساتھ ہمیں پیش قدمی کرنی ہے. یہ ایک مسلمان اور مومن کے پیش نظر ہر وقت بات ہونی چاہیے. اور جب کوئی اختتام اور ابتدا کا وقت ہو تو پھر اس کو اس پر ضرور نظر ثانی کرتے ہوئے آئندہ کا لاہ عمل اور پچھلی نقصانات کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے. اس حوالہ سے بے شمار قسم کی باتیں ہیں جو بالعموم کہی جا سکتی ہیں، لیکن سر دست میں جو محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی یقیناً اتفاق کریں گے کہ ہم اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں باوجود مسلمان اور مومن ہونے کے، یہ بات کہتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اسلام اور ایمان بہت کم رہ گیا. جب قوموں کے اندر انسانوں کی زندگی میں فساد بڑھ جاتا ہے اور کسی نبی کی بعثت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے اپنے وقت میں نعمت بنا کر نازل کرتا تھا، ان کی بعثت کرتا تھا. یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی شکل میں. جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا اور بگڑی ہوئی قوم اور جہالت پر زندگی گزارنے والے معاشرے کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، یعنی ہم ظلم، زیادتی، عام خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں سے ہٹ چکے تھے، انسانیت نہیں تھی. اور اگر آج میں کہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی ان سے کہیں دور نہیں ہیں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یقین جانیے کہ ہمیں تجدید کی ضرورت ہے. اب کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، اس کی تعلیمات موجود ہیں قیامت تک، وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے. بے شمار چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، اپنی اپنی جگہ پر بندہ کہتا ہے کہ فلاں کی خرابی ہے، فلاں سیاست دانوں کی خرابی ہے، حکمران برے تھے، فلاں کام جو ہے اس کا فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی. اس کو اگر یوں بیان کیا جائے کہ انسانوں کے رشتے کے اندر ایک مضبوط ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی مقصد پر زندگی گزارتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ نظریہ جس کو دینی اصطلاح کے اندر ایک عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں، وہ ایک ایسی کلید ہے، ایک ایسی اساس اور بنیاد ہے کہ اس پر جو ہے وہ اگر انسان آ جائے اور بالخصوص ماننے والے آ جائیں تو پھر جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کی اصلاح جو ہے وہ ہو جاتی ہے. انسان حل ڈھونڈ لیتا ہے اگر وہ اصل پر آ جائے، اور وہ ہماری اصل کیا ہے؟ وہ ہے اسلام، وہ ذمہ داری، وہ عہد جو ہم نے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس حوالہ سے، اس نسبت کی وجہ سے انسانوں کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو کہتے ہیں اخوت فی الاسلام، یعنی اسلامی بھائی چارہ. وہ ساری خرابیاں جو انسانیت کے منافی ہیں کہ بندہ دوسرے بندے کے بارے میں اس حد تک آگے جا چکا ہوتا ہے
کہ وہ خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مفاد پرست بن جاتا ہے، دوسروں کی جو ہے وہ خرابی، دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی، بلکہ دوسروں کے نقصان پر خود خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ بڑی خرابی تھی جو جہالت میں لوگوں کے ہاں پیدا ہوئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو عام نہ سمجھیں۔ آج ہم مسلمان ایمان والے جہاں کھڑے ہیں، ذرا دیکھیں کہ یہ جذبہ اخوت اور اسلامی اخوت جس کی وجہ سے اس نظریے کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح منسلک ہوتے ہیں، اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں کہ پھر اس اجتماع کے بعد کسی خطرے کی، کسی بیرونی حملے کی، وہ جس طرح کے بھی جو ہے وہ دشمن حملہ کرنے کی کوشش کریں، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یعنی یہ رشتہ، یہ مضبوط تعلق جو اسلامی اخوت کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے، اگر یہ قائم ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، پھر حل ہو جاتا ہے۔ اس کو یہاں سورہ انفال کی ان آیات کے اندر اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے کہا، گھبرا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ گھبراہٹ کا عالم نہیں جو عام انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے رویوں کو دیکھ کر کہ ان کی اصلاح، یہ انسانیت سے، یہ تو حیوانوں سے بھی گر گئے۔ اور پھر وہ کیا کرتے، وہ کہتے کسی طرح دھوکہ کرو، جس طرح بھی ہو سکے اس کی دعوت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، یہ نہ ابھر سکے۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ تجھے دھوکہ دے کر اپنا مطلب براری کرنا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یاد رکھو پھر بندہ مومن ہو اور نبی ہو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کافی ہوتی ہے۔ اللہ اس کی جو ہے وہ پشت پر کھڑا ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید، حمایت کی ہے اور مومنوں کی بھی کی ہے۔ اب اس ایمان کے رشتے کی وجہ سے آگے فرمایا ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کام اب آپ کے بس کا نہیں تھا، بطور نعمت آپ کی بعثت کے بعد اللہ نے کیا عطا کیا ہے۔ ذرا غور کریں ان الفاظ پر، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی جو انتشار تھا دلوں کے اندر، جو ہے وہ بعد اور دوری تھی، انسان دوسرے کی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کو اپنا مشغلہ سمجھتا تھا، دوسرے کے نقصان کو اپنا مفاد سمجھتا تھا۔ یہ میرے الفاظ پر غور کرنا، بالکل وہی صورت جو اس وقت ہمارے معاشرے کی ہو چکی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان دیکھو اللہ کا۔ دوسری جگہ پر دوسری آیت کو ساتھ شامل کرو تو کیا ہے، بس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، وہ دشمنی بڑھ چکی تھی۔ اب اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ہاں دشمنی کیا تھی، ہوا کیا، پھر اللہ نے کیا کیا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے۔ یعنی اس رشتے کی وجہ سے، اس اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے، اس ایمان اور نظریے کی وجہ سے دلوں کو ملا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بظاہر انسان جو ہیں وہ الگ الگ نظر آتے تھے، لیکن ان کے دل وہ یکجا تھے، ایک عقیدے پر، ایک ایمان پر۔ اسی سے سوچ جو ہے ان کی آگے بڑھی۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، پھر اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم کیا ہو گئے، جو دشمن تھے اخوانا، بھائی بن گئے۔ یعنی جس طرح بھائی بھائی کا خیال کرتا ہے، بالکل نظریے کی وجہ سے یہ اسلامی اخوت کے اندر وہ بھائی چارہ قائم ہوا۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ نے تمہیں بھائی بنا دیا۔ کوئی بھائی دوسرے بھائی کا نقصان نہیں کرتا، اگرچہ یہاں ہر بھائی دوسرے کے نقصان پر تلا ہوا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا کچھ نہ رہے، یہ مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ اب اس یعنی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہونا تو چاہیے کہ اقلیت یعنی حقیقی خونی رشتے والے بھائیوں کا تعلق وہ نہیں رہا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، نظریے، سوچ، عقیدے، ایمان اور اسلام کی وجہ سے فاصبحتم بنعمته وکنتم اخوانا، تمہیں بھائی بن جانا چاہیے۔ یہاں اسی کو بیان کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو اللہ نے دل ملائے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین اور اس کے اندر پائے جانے والے خزانے اور اس کے اندر سہولتیں آپ ساری اکٹھی کر کے خرچ کر دیتے،
ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل کبھی جڑنے والے نہیں تھے. پھر کیا ہوا؟ ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے یہ جوڑے. انہ عزیز حکیم. اس کے بعد کیا کہا؟ یہ جب اخوت قائم ہو جاتی ہے، دوسرے کو بندہ اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنے مفادات کو اس کا مفاد سمجھتا ہے، یا اپنے مفادات کو دوسرے پر قربان کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کو بیان فرماتا ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس ایمان کی وجہ سے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. ذرا دیکھو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یعنی یقین جانیے اس کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا. یہ جو اس معاشرے کے اندر انتشار، خلفشار، یہ دوری، یہ مفاد پرستی، خود غرضی، ایک دکاندار کی دکان کے سامنے اسی پیشے سے متعلق کوئی دوسرا بندہ اپنی دکان ڈال لیتا ہے، ہم اس کو دشمن بنا لیتے ہیں. اس کو یہ جرت کیسے ہوئی میرے جیسا کاروبار کرنے کی؟ یہ ہوتا کون ہے یہ بندہ؟ او اللہ کے بندے، رزق کی تقسیم تو اللہ کے ہاں ہے. کتنا چھوٹا ہے تیرا دل، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مالک ہے ہر چیز کا. تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے نواز دیا ہے. اس کی قسمت میں جو کچھ ہوگا وہ تیری قسمت چھین کر نہیں لے جائے گا، وہ اپنا حصہ لے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک معمولی بات ہے میرے بھائیوں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں حسد کرنا، مالی اعتبار سے دوسرے کا نقصان کر کے اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا دب الیکم داء الامم قبلکم. بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی امتوں کی خرابیاں رینگ رینگ کر تمہارے اندر جو داخل ہو رہی ہیں ان میں سے ایک ہے الحسد والبغضاء. حسد ہے، بغض ہے. بس ایک دوسرے کو وہ دیکھنا پسند نہیں کر، یہ نہیں میرے سامنے ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں، یہ حسد اور بغض، یہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نفرت، مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحالکہ، یہ تو موڑ دینے والی ہے. یعنی جس طرح کوئی سر کے بال ہو، انسان موڑ دے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالکہ لا تہلک الشعر. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑتی ہے. فرمایا حسد اور بغض، یہ نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، وہ کیا کرتا ہے؟ تہلک الدین، وہ تمہارے دین کو موڑ کر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، پھر دین باقی نہیں رہتا. دین اور ایمان ختم ہو جاتا ہے جب یہ خرابیاں آتی ہیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا تعلق بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم. پہلی قوموں کے اندر بھی یہی خرابیاں آئی تھیں، ان میں موجود تھی، رینگتے ہوئے تم تک پہنچ گئی. یعنی جس طرح کوئی چیز آہستہ آہستہ چل کر سرایت کر جاتی ہے، بالکل اسی طرح سرایت کر گئی. تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سال ختم کر رہے ہیں، جائزہ لیں ہماری اسلامی اخوت کہاں کھڑی ہے. ہم بندہ مومن کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یار یہ نقصان میرے بھائی کو ہو رہا ہے، میں اس میں معاونت اس کی کروں، میں اس کا خیر خواہ بن جاؤں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الدین النصیحہ، دین تو نام ہی نصیحت کا ہے. یہ نہ ہو کہ دوسرے کے نقصان کو دیکھ کر خوش ہو کہ اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، میں تو یہی چاہتا تھا. پھر یاد رکھو دین تمہارے اندر نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ اگر اللہ کا حکم آ گیا تمہارے ساتھ بھی یہ ہوا تو کوئی بھی تمہارا بھائی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی اخوت کیا سکھاتی ہے؟ عزیز رکھنا اپنے بھائی کو، اس کی بہتری کی سوچ رکھنا. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں المسلم اخو المسلم. اگر مسلمان کا بھائی ہے، میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے، تم ذرا غور کرو کہ اگر اخوت اسلامی ہے لا یظلمہ ولا یسلمہ، پھر وہ ظلم نہ کرے، وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے دشمن کے حوالے نہ کرے، ایسا نہ کرے پھر وہ بندہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اخوت اسلامی، اس کی وجہ سے کونوا عباد اللہ اخوانا، جس طرح شروع میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ بھائی بنا دیا تھا، تم بھی اخوت، بھائی چارے کو قائم کرو. یہ اخوت ایک ایسی پیاری، خوبصورت اور مضبوط چیز ہے کہ اس کی خواہش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، دعا پڑھی
تو وہاں یہ الفاظ بیان کیے، وددت انا قد رأینا اخواننا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحاب موجود تھے، کہنے لگے ان میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخوانک، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، یعنی یہ رشتہ نہیں ہے ہمارا آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ پر انتم اصحابی ولیکن اخواننا الذین لم یأتوا بعد، لیکن ہمارے بھائی، میری اخوت کا رشتہ ایمان کی وجہ سے تم میرے صحاب ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، لیکن اخوت میرے بھائی جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ابھی آئے نہیں ہیں، وہ میرے بعد جو ہے بغیر دیکھے ہوئے مجھ پر جو ایمان لائیں گے، مجھے مانیں گے، نبی تسلیم کریں گے، وہ میرے بھائی ہوں۔ تو یہ اخوت کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ اس جہان کے اندر تمام اصحاب میں، پوری امت مسلمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاتھ کھڑا کر کے کسی کو کہا کہ یہ میرا سب سے زیادہ قریبی ہے، تو اس وقت بھی حدیث ذرا غور کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ رشتہ جو ہے وہ دوستی اور محبت کا، وہ جو پیک پر ہوتا ہے، معراج پر ہوتا ہے، خلت، یہ فلاں کا خلیل ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، ورنہ اگر اس جہان کے اندر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی کیا کہا، میں خلیل تو نہیں بنا سکتا اللہ کے فیصلے کے بعد، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، ابو بکر سے میرا رشتہ یہ ہے کہ یہ میرا صحابی بھی ہے، میرا بھائی بھی۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں اخوت اسلامی کوئی معمولی چیز ہے؟ بھائی بنانا کسی کو اور پھر اس کے بارے میں غلط سوچتے رہنا۔ میرے بھائیوں، یہ اس کے متعلق بہت کچھ کہا جائے، قرآن و سنت کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعاون، ہمدردی، دوسرے کی خیر خواہی، اس کے بھلے کا سوچنا، آپ یقین جانیے آج اس میری معروضات کے بعد اللہ کے گھر میں فیصلہ کر لیں، پھر دیکھیں آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ غیب سے کس طرح حل فرماتا ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی جب بھی دل کے اندر کوئی ایسی بات آئے کہ اس میں فلاں کا نقصان ہو، سمجھو یہ تمہارے اسلام پر جو ہے، تمہارے ایمان پر کوئی حملہ آور ہو رہا، اس حملے کا دفاع کرنا ہے تم نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخری بات آپ کو سنا دوں کیا فرمان ہے اللہ کے رسول کا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا این المتحابون بجلالی یوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف اس ایمان کے رشتے کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ بھائی بنے تھے رشتے اور خون کی وجہ سے نہیں، ماں باپ ان کا اور تھا، دوسرے کا اور تھا، لیکن میری وجہ سے، اسلام اور ایمان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھائی کہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے این المتحابون بجلالی یوم القیامت یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں نظر آئے گا، اس دن اگر میں اپنے سائے میں کسی کو جگہ دوں گا تو وہ اللہ کی خاطر بھائی بن جانے والے، محبت کرنے والے انسانوں کو جگہ دوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے تھے، ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا، سبحان اللہ، فرمایا ایک بندہ تھا، وہ گھر سے نکلا اور سفر پر جا رہا تھا کسی دوسری بستی میں، اس کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے راستے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ فرشتہ گیا اور پھر اس فرشتے نے پوچھا اینا ترید، اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے تو اس نے کہا ارید اخلی فی قریۃ، میرا ایک بھائی ہے فلاں بستی کے اندر، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پھر پوچھا حل لک من نعمت تربها علی، کیا تیرے کوئی احسان ہے اس کا تیرے اوپر جس کا تو بدلہ چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، کسی نے کوئی فائدہ کیا، کسی کا کوئی احسان ہے، کسی کا کچھ لین دین ہے، پھر آدمی جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، کوئی احسان نہیں ہے اس کا، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، ایمان اور اسلام کے رشتے کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، سفر کرتے ہوئے باہر آ گیا ہوں اور اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس فرشتے نے پھر جواب دیا اے اللہ کے بندے انی رسول اللہ الیک، دیکھو کیا لفظ بیان کیا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے لیے کہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے میں اللہ کا رسول بن کر تیرے پاس حاضر ہو گیا، رسول بن کر آیا ہوں، اور پھر کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو اس رشتے کی وجہ سے اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہے، تجھے یہ اخوت اور بھائی چارہ اتنا عزیز ہے، تو یاد رکھ پھر اللہ نے ایک پیغام تیرے لیے بھیجا ہے مجھے دے کر، اور کیا کہا ہے؟ کہا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے انی احبک کما احببتہ فی، جاؤ میرے اس بندے کو کہو کہ اگر تو نے میرے اس تعلق کی وجہ سے اس بندے سے اخوت اور رشتہ نبھانے کے لیے سفر کیا ہے تو میں تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح تو اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اللہ محبت کرتا ہوں تجھ سے۔ اور خدا کے بندو، کیا اللہ کی محبت ہمیں نہیں چاہیے؟ کیا ہم اس درجے پر نہیں پہنچنا چاہتے؟ اس لیے خدا کے لیے بس اس سال کے اختتام میں اگر آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کا سال ختم ہو رہا ہے، اس پیغام کو جو ہے وہ پلے باندھ لو کہ ہم نے اپنی اس نسبت کو، اپنے اس رشتے اور تعلق کو عزیز رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہو گیا ہے اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والے سال کے اندر ہمیں وہ جذبہ عنایت فرمائے کہ جس میں واقعتاً ہم بھائی بن کر رہیں۔ اس احسان کو جو اللہ نے ہم پر کیا، اپنے نبی کے سامنے ذکر کیا، کہیں خدا نہ خواستہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اور وہ کہیں کہ تمہارا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، تم تو بھائی بندی جو ہے اور اخوت وہ نبھا ہی نہیں سکے، پوری نہیں کر سکے، اب میرے پاس کس لیے آئے؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں اپنے سال کو اس محاسبے کے ساتھ ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ کا سال جو ہے وہ اس عزم کے ساتھ شروع کرنے کی ہمت اور توفیق دے کہ یا اللہ اس اسلامی جذبہ اخوت کے اندر جو کچھ میری ذمہ داریاں ہیں میں اس کو پورا کروں گا، اور میری وجہ سے جس دوسرے بھائی کے جو حقوق بنتے ہیں میں ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔